بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر نعیم ارمان صدیقی۔ یہ ویک آپ کا کیسا رہے گا؟ 26 ستمبر سے لے کے 2 اکتوبر 2023 تک کی یہ ویڈیو ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو شیئر، لائک، کامنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ 21 مارچ سے لے کے 21 اپریل تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایریز ہے۔ ایریز والوں کے زائچے کے 7th ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مارس ہے، یہیں پر سن ہے۔ لیکن ایک چیز میں یہاں پر آپ کو کلیئر کر دوں کہ اس ویک کے اندر جو سورج اور مریخ زائچے کے 7th ہاؤس میں ہیں، یہ دونوں ہی ناقص ہیں۔ آپ کو اپنے ہر معاملے میں احتیاط برتنی پڑے گی، لیکن اس ویک کے اندر آپ کو ایک بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فل مون جو کہ آپ کے زائچے کے 1st ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے، یہ پورے 1 سال کے بعد آپ کے زائچے کے 1st ہاؤس میں فل مون ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ذاتی مصروفیات بڑھ جائیں گی، ذاتی کاموں میں کچھ نہ کچھ بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس ویک کے اندر شرف قمر بھی آپ کے زائچے کے 2nd ہاؤس میں ہونا ہے، جس کی وجہ سے مالی معاملات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور گھریلو معاملات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ البتہ عشق اور محبت اور رومانس کے حوالے سے یہ ویک آپ کے لیے بہتر گزرے گا، لیکن اس ویک کے اندر آپ کو اپنے ہر ذاتی معاملے میں اس لیے احتیاط برتنی ہوگی، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ذرا سی غلطی کی وجہ سے کوئی بڑا مسئلہ بھی پڑ سکتا ہے۔ سے لے کے 21 مئی تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ٹورس ہے۔ ٹورس والوں کے زائچے کے 4th ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ وینس ڈائریکٹ ہے اور ایک بہتر حالت میں ہے۔ میں یہاں پر ایک چیز کلیئر کر دوں کہ اگر آپ بائی برتھ ویک ٹورس نہیں تو یہ ویک آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر گزرنے والا ہے۔ اگر آپ بائی برتھ ویک ٹورس ہیں تو آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، خاص طور پر جو لوگ ملازم پیشہ ہیں یا وہ لوگ ملازمت کے حصول کے لیے پریشان ہیں، ان دونوں کو اپنے معاملات سوچ سمجھ کے طے کرنے ہوں گے۔ اس ویک کے اندر آپ کو اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا، خاص طور پر بلڈ پریشر اور اپنے ہاضمے کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا، ورنہ یہ نہ ہو جائے کہ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے پیٹ وغیرہ خراب ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ اس ویک کے اندر عشق اور محبت کے معاملات آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو لوگ سپورٹس مین ہیں، گلوکار ہیں، ان کے لیے یہ ویک بہتر گزرے گا۔ فل مون زائچے کے 12 ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے جو لوگ ابراڈ میں ہیں ان کو زیادہ بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ البتہ اس ویک کے اندر غیر ضروری اخراجات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپنے ٹیکس کے معاملات کو سوچ سمجھ کے حل کریے گا۔ آپ لوگ گھر کی پرانی چیزیں ریپیئر کراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گھر میں کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ایک چیز یہاں پر میں دوبارہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ اس ویک کے اندر جو بھی کام کریں وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے تو آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ مطلب کہ کول مائنڈ ہو کے فیصلے کریں گے تو فیصلے آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ مارس جو ہے آپ کے زائچے کے 6 ہاؤس میں ہے، اور یہاں پر جو بائی برتھ ویک ٹورس ہیں ان کے لیے یہ نیگیٹیوٹی دکھا رہا ہے، مطلب کہ صحت کے معاملات ہوں اور آپ کے کام کاج کے حوالے سے بھی یہ ٹینشن دے سکتا ہے۔ سے لے کے 21 جون تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن جیمنیز ہے۔ جیمنیز والوں کے زائچے کے 4th ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مرکری ہے، اس وقت مضبوط حالت میں ہے، اور ویسے بھی سورج اور مارس کی پوزیشن جیمنیز والوں کے لیے بہت زیادہ ایک آئیڈیل ہے۔ اگر آپ بائی برتھ ویک جیمنیز نہیں تو یہ ویک آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر گزرنے والا ہے، مالی حوالے سے بھی اور آپ کے ذاتی معاملات کے حوالے سے بھی اس ویک کے اندر بہت زیادہ بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ریلیشن کے حوالے سے اس ویک کے اندر آپ کے تعلقات مزید بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کام کے اندر بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ البتہ میں یہاں پر جیمنیز والوں کو ایک چیز کلیئر کروں گا کہ یہ ویک سارا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ بائی برتھ ویک جیمنیز نہیں، چاہے آپ جس مرضی فیلڈ سے ہیں، اس ویک کے اندر آپ کے معاملات کافی حد تک حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
سیر و تفریح کا موقع بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، زندگی کے اندر نئے دوست بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو لوگ آرٹسٹ ہیں، فنکار ہیں، گلوکار ہیں، ان کے لیے بھی یہ ویک بہتر ہے۔ اور اس ویک کے اندر اگر آپ کسی طرح کا بھی کوئی فن سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویک آپ کے لیے آئیڈیل ویک ہے۔ فل مون آپ کے ذائچے کے 11th ہاؤس میں ہونا ہے، جس کی وجہ سے امید اور خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس ویک کے اندر شرف قمر آپ کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں ہونا ہے۔ شرف قمر ہمیشہ آپ کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ابراڈ میں ہیں اور سیٹل نہیں ہو سکے تو اب آپ سیٹل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ اس دفعہ کا جو شرف قمر ہوگا خاص طور پر یہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ دے کے 22 جون سے لے کے 23 جولائی تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن کنسیرین ہے۔ کنسیرین والوں کے ذائچے کے 2nd ہاؤس میں وینس ہے اور مرکری ذائچے کے 3rd ہاؤس میں ہے۔ مرکری تو یہ اپنے ہی گھر کے اندر ہے۔ ایجوکیشن کے معاملات میں، آپ لوگوں کے ریلیشن کے معاملات میں یہ ویک بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا، لیکن اگر آپ بائی برتھ ویک کنسیرین ہیں تو اس ویک کے اندر آپ کو احتیاط بھی برتنی پڑے گی، اپنے ہر ذاتی معاملے میں احتیاط برتنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ ویک کنسیرین والوں کے لیے تبدیلی کا ویک ثابت ہوگا۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ آپ کے ذائچے کے 10th ہاؤس میں ہی فل مون ہو رہا ہے اور ذائچے کے 4th ہاؤس میں سن اور مارس کا ہونا ان کنسیرین والوں کے لیے یہ وقت بہتر نہیں جو بائی برتھ ویک کنسیرین ہے، اس لیے کہ اس ویک کے اندر آپ لوگوں کے معاملات میں تبدیلی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کئی کنسیرین والوں کے معاملات بہت زیادہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور کئی کنسیرین والوں کو اپنے معاملات میں احتیاط برتنی پڑے گی، ورنہ یہ نہ ہو جائے کہ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے بھی آپ کی عزت کے اوپر فرق پڑ سکتا ہے۔ البتہ مالی حوالے سے یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا۔ ریلیشن کے حوالے سے، کمیونیکیشن کے حوالے سے اس ویک کے اندر بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی اس ویک کے اندر آپ کو بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ البتہ اس ویک کے اندر کنسیرین والوں کو میں یہاں پہ دوبارہ ہی بات کہوں گا کہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ تھوڑا سا غلط فیصلہ آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑا نقصان بھی لا سکتا ہے۔ ویسے تو اس ویک کے اندر معاملات زندگی کے بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آپ کی والدہ حیات ہیں تو والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا۔ اس ویک کے اندر آپ لوگوں کو ایک چیز چاہیے کہ سوچ سمجھ کے فیصلے کریں، جذبات میں آ کے جلد بازی میں کوئی بھی ایسا سٹیپ نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے آپ کو بعد میں پچھتانا پڑ جائے۔ ویسے تو شرف قمر آپ کے ذائچے کے 11th ہاؤس میں ہیں، آپ کے حاکم ستارے کو اس ویک میں 1 اکتوبر کو شرف ہوگا، کوئی نہ کوئی امید اور خواہش ضرور پوری ہوتی ہوئی نظر آئے۔ سے لے کے 23 اگست تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لیو ہے۔ لیو والوں کے ذائچے کے 1st ہاؤس میں وینس ہے اور ذائچے کے 2nd ہاؤس کا حاکم ستارہ مرکری ذائچے کے 2nd ہاؤس میں ہی ہے۔ یہ آپ کے ذائچے کے 11th ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے، مطلب کہ یہ ویک اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ بائی برتھ ویک لیو نہیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر گزرنے والا ہے۔ سورج کی جو پوزیشن ہے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایک آئیڈیل ہے، اس لیے کہ ہر طرح کی نحوست برطرف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ویسے بھی فل مون ذائچے کے 9th ہاؤس میں ہونا ہے، جس کی وجہ سے قانونی معاملات، اعلیٰ تعلیم کے معاملات اور ابراڈ کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عشق اور محبت، رومانس، پسند کی شادی کے حوالے سے یہ ویک بہت زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ سیر و تفریح کا کہیں پروگرام بنا رہے ہیں تو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے سیر و تفریح کے حوالے سے بھی بہتر گزرے گا۔ شرف قمر آپ کے ذائچے کے 10th ہاؤس میں ہونا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی عزت و وقار کے معاملات میں جہاں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہیں پر آپ کو آپ کی پوزیشن کی وجہ سے مالی بینیفٹ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ البتہ اگر آپ اس ویک کے اندر بائی برتھ ویک لیو نہیں تو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر گزرے گا۔ اس ویک کے اندر زیادہ سے زیادہ کام کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ صرف جو بائی برتھ ویک لیو ہیں ان کو اپنے ریلیشن کے معاملات، کمیونیکیشن کے معاملات اور لکھنے پڑھنے کے معاملات میں احتیاط برتنی ہوگی۔ اگست سے لے کے 23 ستمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ورگو ہے۔ ورگو والوں کے ذائچے کے 1st ہاؤس میں مرکری ہے، ان کا اپنا ہی ستارہ ذائچے کے 1st ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے ان کے معاملات اب بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ بائی برتھ
ویک ورگو نہیں تو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر گزرے گا۔ آپ کے ذائچے کے 10th ہاؤس کا حاکم ستارہ بھی مرکری ہے، مطلب کہ عزت و وقار کے معاملات، پوزیشن کے حوالے سے یہ ویک آپ کا بہتر گزرے گا۔ ویسے تو ورگو والے حرفاً مولا ہوتے ہیں، جس چیز کی بھی ٹھان لیں وہ کام ضرور کر کے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے کوئی بھی کام کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ ذائچے کے 8 ہاؤس میں فل مون ہونے کی وجہ سے وراثتی معاملات میں جہاں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہیں پر وراثتی معاملات میں جذباتی پن بھی دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس ویک کے اندر سورج اور مارس یہ دونوں ہی آپ کے ذائچے کے 2nd ہاؤس میں ہیں۔ نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کو اپنے مالی معاملات میں احتیاط برتنی ہوگی اگر آپ بائی برتھ ویک ورگو ہیں تو۔ ویسے تو ذائچے کے 2nd ہاؤس میں یہ دونوں سٹارز ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کی پوزیشن کے حوالے سے اور آپ کے کام کے حوالے سے ضرور بہتری لے کے آئیں گے۔ ذائچے کے 9th ہاؤس میں شرف قمر ہونے کی وجہ سے آپ کے قانونی معاملات، اعلیٰ تعلیم کے معاملات اور ابراڈ کے معاملات میں جہاں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہیں پر اس ویک کے اندر آپ کی کوئی نہ کوئی امید ضرور پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ویک کے اندر وینس آپ کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں رہے گا۔ یہ ویسے آپ کے ذائچے کے 2nd ہاؤس اور 9th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ اگر آپ لوگ ابراڈ ہیں اور ابراڈ میں سیٹل نہیں ہو سکے تو اب آپ سیٹل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن جو غیر شادی شدہ میل حضرات ہیں ان کو اس ویک کے اندر فیمیل سے ذرا احتیاط برتنی ہے، اس لیے کہ ذائچے کے 12 ہاؤس میں ہے۔ یہ نہ ہو جائے کہ ذرا سی غلطی کی وجہ سے آپ کی عزت کے اوپر بھی فرق پڑ سکتا ہے اگر آپ بائی برتھ ویک ورگو ہیں تو۔ ویسے تو آپ لوگوں کا جو ستارہ مرکری ہے وہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے فیور میں ہے۔ آپ کے کوئی بھی معاملات اگر کوئی رکے ہوئے ہیں تو اس ویک کے اندر کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو پازیٹیو رزلٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ صرف اور صرف جو بائی برتھ ویک ورگو ہیں ان کو اپنے لائف پارٹنرشپ کے معاملات اور اپنے مالی معاملات میں احتیاط ستمبر سے لے کے 23 اکتوبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لبرا ہے۔ لبرا والوں کے ذائچے کے 1st ہاؤس میں سن ہے اور مارس ہے۔ نو ڈاؤٹ اگر آپ بائی برتھ ویک لبرا نہیں تو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایک آئیڈیل ویک گزرنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذائچے کے 7th ہاؤس کا حاکم ستارہ، ذائچے کے 11th ہاؤس کا حاکم ستارہ اس وقت ذائچے کے 1st ہاؤس میں ہے، مطلب کہ قدرتی طور پر یہ ویک آپ لوگوں کے لیے جو سٹارز کی پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ ایک بہتر ثابت ہونے والا ہے۔ اگر آپ بائی برتھ ویک لبرا نہیں تو اس ویک کے اندر آپ مثبت چینجنگ بھی دیکھیں گے اپنے اندر، اور اس ویک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ چاہے آپ کے جتنے مرضی مشکل کام ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے، اگر وہ کام نہیں ہو پا رہے تھے تو اس ویک کے اندر وہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ اس ویک کے اندر جو فل مون ہے وہ ذائچے کے 7th ہاؤس میں ہونا ہے۔ لائف پارٹنرشپ کے معاملات میں آپ جذباتی پن بھی دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ویک کے اندر آپ کی امید اور خواہشات بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس ویک کے اندر آپ کے ریلیشن کے معاملات، کمیونیکیشن کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مالی حوالے سے بھی یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ صرف اور صرف اس کے اندر آپ کو ایک معاملے میں احتیاط برتنی ہے، اپنے فیصلے خود کریں، کسی سے کوئی بھی صلاح مشورہ لے کے عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے اپنے فیصلے لیے ہوئے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوں گے، اس لیے کہ اس وقت جو آپ کا ذائچہ بول رہا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ حق میں بہتر بول رہا ہے۔ اکتوبر سے لے کے 22 نومبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن اسکورپیو ہے۔ اسکورپیو والوں کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مارس اور یہیں پر سن ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر، انجینئر، سرجن ہیں یا خفیہ ایجنسی میں کام کرتے ہیں یا آپ بینکس میں کام کرتے ہیں تو آپ کو اپنے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط برتنی پڑے گی۔ وہ اسکورپیو جو اپنے قانونی معاملات میں کسی نہ کسی وجہ سے الجھے ہوئے ہیں ان کو بھی سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھانا ہوگا۔ البتہ اس ویک کے اندر کام کی طرف سے بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن جو بائی برتھ ویک اسکورپیو ہیں ان کو اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ فل مون آپ کے ذائچے کے
6 ہاؤس میں ہو رہا ہے، جہاں پر کام کی طرف آپ جذباتی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہیں پر اگر آپ نے کام کا پریشر نہیں لیا اور کام بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کیا تو آپ کو بہتر رزلٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ البتہ اس ویک کے اندر لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ سے آپ کو سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ اسکورپیو جو کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویک بہتر تو رہے گا، لیکن سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھانا ہوگا۔ ذائچے کے 11th ہاؤس کا حاکم ستارہ مرکری ذائچے کے 11th ہاؤس میں ہے، یہ ذائچے کے 3rd ہاؤس اور 7th ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھ رہا ہے۔ آپ کے لیے یہ ویک ریلیشن، کمیونیکیشن اور لکھنے پڑھنے کے معاملات میں جہاں بہتر ثابت ہوگا، وہیں پر آپ لوگوں کو کام کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھانا ہے۔ البتہ جب تک مارس آپ کے ذائچے کے 1st ہاؤس میں نہیں آ جاتا، آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک دفعہ کام کو ری چیک ضرور کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہتر رزلٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ میں تو یہاں پر اسکورپیو والوں کو ایک بات کہوں گا، اس ویک کے اندر اپنا صدقہ ضرور نکالیں۔ آپ منگل والے دن کلیچی کا صدقہ 9 پیس کر کے نومبر سے لے کے 22 دسمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن سیجیٹیریس ہے۔ سیجیٹیریس والوں کے ذائچے کے 5 ہاؤس کے اندر اس ویک میں فل مون ہونا ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ بائی برتھ ویک سیجیٹیریس نہیں تو آپ کے لیے یہ ویک بہت زیادہ ایک بہتر ثابت ہونے والا ہے۔ اس ویک کے اندر آپ اپنے کاموں کے اندر مزید بہتری آتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور ویسے بھی یہ ویک اگر آپ آرٹسٹ ہیں، فنکار ہیں، گلوکار ہیں، سپورٹس مین ہیں یا کسی طرح کا کوئی ایگزام دینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ یہ ویک بہتر گزرے گا، اس لیے کہ اس ویک کے اندر آپ کے ان کاموں میں آسانیاں پیدا ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ نو ڈاؤٹ آپ کا حاکم ستارہ ذائچے کے 6 ہاؤس میں اس ویک میں بھی رجت کی حالت میں رہے گا، یہاں پر یورنس بھی ہے، لیکن اس ویک کے اندر شرف کمر ہونے کی وجہ سے ایک تو آپ کے کام میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ صحت کے معاملے میں پریشان تھے تو اب صحت میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر کے اندر مرکری کا ہونا اور مرکری کا ذائچے کے 6 ہاؤس کو ایک اچھی نظر سے دیکھنا، آپ لوگوں کے جہاں کاموں میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہیں پر آپ کی شہرت میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ البتہ اس ویک کے اندر آپ کے ذائچے کے 2nd ہاؤس کا حاکم ستارہ سیٹرن آپ کے ذائچے کے 4th ہاؤس میں رجت کی حالت میں ہی رہے گا۔ اگر آپ بائی برتھ ویک سیجیٹیریس ہیں تو مالی حوالے سے یہ ویک آپ کا درمیانہ رہے گا۔ اس ویک کے اندر ذائچے کے 11th ہاؤس میں سورج اور مارس کا ہونا اور ذائچے کے 3rd اور 7th ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھنا، آپ لوگوں کے جہاں ریلیشن کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہیں پر آپ کو کسی نہ کسی ریلیشن کی وجہ سے فائدہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں، خاص طور پر فیمیل، شادی اور رشتے کے حوالے سے یہ ویک آپ کے لیے بہتر رہے گا، آپ کی امید پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دسمبر سے لے کے 20 جنوری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن کیپریکون ہے۔ کیپریکون والوں کے ذائچے کے 3rd ہاؤس میں سیٹرن اور نیپچون ہے، دونوں ہی رجت کی حالت میں ہیں۔ اگر آپ بائی برتھ کیپریکون ہے تو اپنے ہر معاملے میں اس ویک میں احتیاط برتیے گا۔ البتہ سٹارز کی جو پوزیشن ہے وہ کئی کیپریکون والوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوں گی۔ جو بائی برتھ ویک کیپریکون نہیں، ان کے معاملات زندگی کے اندر سٹیبل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کی جاب کے حوالے سے ہو، ان کے کیریئر کے حوالے سے ہو یا ان کے گھریلو معاملات کے حوالے سے ہو، یہ ویک ان لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا جو بائی برتھ ویک کیپریکون نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس ویک کے اندر جو فل مون ہے وہ ذائچے کے 4th ہاؤس میں ہونا ہے اور ذائچے کے 10th ہاؤس کے اندر ہی سن اور مارس کا ہونا ذائچے کے 6 ہاؤس اور 2nd ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھنے کی وجہ سے جہاں کام کے حوالے سے بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، وہاں پر مالی پوزیشن بھی بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ البتہ اس ویک کے اندر شرف کمر بھی ہونا ہے جو آپ کے ذائچے کے 5 ہاؤس میں ہونا ہے۔ جو بائی برتھ ویک کیپریکون نہیں اور غیر شادی شدہ کے لیے منگنی کے حوالے سے یہ ویک بہتر رہے گا۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی اولاد کے حوالے سے بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ جو فیمیل امید سے ہیں ان کو اس ویک کے اندر خوشخبری ملتی ہوئی نظر آئے گی، مطلب کہ ان کے گھر کے اندر نیا مہمان آتا ہوا نظر آئے گا۔ البتہ اس ویک کے اندر آپ کے ذائچے کے 8 ہاؤس کے اندر ہی وینس نے رہنا ہے، یہ آپ کے ذائچے کے 4th ہاؤس اور 12 ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھ رہی ہے، جس کی وجہ سے
گھریلو معاملات میں جہاں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، وہیں پر وراثتی معاملات آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سے لے کے 19 فروری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایکویریس ہے۔ ایکویریس والوں کے زائچے کے 7th ہاؤس میں وینس ہے، اور اس ویک کے اندر زائچے کے 3rd ہاؤس میں فل مون ہونا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے ریلیشن کے معاملات میں جہاں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہیں پر آپ لوگوں کو سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھانا ہوگا۔ آپ کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا۔ اس ویک کے اندر آپ کے زائچے کے 9th ہاؤس میں سورج اور مریخ ہونے کی وجہ سے آپ کو ایک بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے قانونی معاملات میں اس ویک میں آپ کو خاصا بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر پچھلے آپ 3-4 سال سے قانونی معاملات میں پریشان تھے تو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے لکی ثابت ہونے والا ہے۔ قانونی معاملات آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جو آپ کے اوپر ناجائز پہلے کیس ہوئے تھے وہ کیس بند ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ البتہ اس ویک کے اندر آپ کے زائچے کے 2nd ہاؤس میں سیٹرن اور نیپچون ہونے کی وجہ سے آپ لوگ جہاں پر مالی معاملات میں کچھ نہ کچھ پرابلم کاٹ رہے ہیں، وہیں پر آپ کو اس ویک کے اندر مالی معاملات میں بہتر پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مالی طور پر حالات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ غیر شادی شدہ کے لیے، خاص طور پر میل حضرات کے لیے یہ ویک بہت زیادہ بہتر رہے گا شادی، عشق اور محبت کے معاملات میں۔ اس ویک کے اندر آپ کو آپ کے لائف پارٹنر سے بھی بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شرف قمر آپ کے زائچے کے 4th ہاؤس میں 1 اکتوبر کو ہونا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے گھریلو معاملات میں تو بہتری آئے گی، آپ کے کام کے حوالے سے، آپ کی صحت کے حوالے سے بھی یہ ویک آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ البتہ اگر آپ بائی برتھ ویک ایکویریس نہیں تو یہ ویک آپ کے لیے کئی معاملات میں بہتری لے کے آ رہا ہے۔ صرف اور صرف جذبات پر قابو رکھ کے فیصلہ کریں گے تو آپ کے معاملات کافی حد تک سیٹل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ البتہ اس ویک کے اندر اگر آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں تو سوچ سمجھ کے 19 فروری سے لے کے 20 مارچ تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن پائسز ہے۔ پائسز والوں کے زائچے کے 1st ہاؤس میں سیٹرن اور نیپچون ہے، یہ دونوں ہی رجت کی حالت میں ہیں۔ نو ڈاؤٹ پائسز والوں کی 60 چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک پائسز ہیں وہ اپنے کئی معاملات میں پریشانی کاٹ رہے ہوں گے۔ سب سے بڑی پریشانی ان کے مالی معاملات میں چل رہی ہوگی۔ البتہ اس ویک کے اندر بہتر ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مطلب کہ جو فل مون ہے وہ زائچے کے 2nd ہاؤس میں ہونا ہے، جس کی وجہ سے مالی معاملات میں جہاں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہیں پر آپ مالی معاملات میں اپنا جذباتی پن بھی دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ البتہ اس ویک کے اندر جو زائچے کے 4th ہاؤس کا حاکم ستارہ مرکری، زائچے کے 7th ہاؤس کا حاکم ستارہ مرکری اس وقت زائچے کے 7th ہاؤس میں ہے، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو لائف پارٹنرشپ کے معاملات میں جہاں بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہیں پر آپ کے گھریلو معاملات بھی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ البتہ یہ ویک آپ کے ریلیشن کے معاملات میں اور سوشل نیٹ ورک کے معاملات میں بہت زیادہ بہتر گزرے گا۔ اگر آپ ایجوکیشن کے معاملات میں پریشانی کاٹ رہے ہیں تو اس ویک کے اندر آپ کے ایجوکیشن کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پر آپ کے خاندانی معاملات اگر کسی وجہ سے گڑبڑ کا شکار تھے تو یہ ویک اب آپ کی گڑبڑ دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کی صلح ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس ویک کے اندر آپ کے زائچے کے 8 ہاؤس میں سن اور مارس یہ دونوں ہی ہیں۔ آپ لوگوں کو گاڑی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ خام کسی سے بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہ لیں، ورنہ لڑائی آگے زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ البتہ یہ ویک آپ کے سمندری سفر کے لیے بہت زیادہ بہتر گزرے گا۔ اس ویک کے اندر اگر آپ ابراڈ جانا چاہتے ہیں تو کوشش کر کے دیکھیں، بہتر سبب بنتا ہوا نظر آئے گا۔ البتہ میں یہاں پر پائسز والوں کو ایک چیز کہوں گا کہ اگر آپ کے معاملات کافی دیر سے خراب چل رہے ہیں تو آپ اپنا پیدائشی زائچہ بنوائیں اور اپنی ریمیڈیز کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے بھی معاملات میں بہتری آ جائے گی۔ اس لیے کہ 60 کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشانی کاٹ رہے ہوں گے۔ امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔